بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک نے مؤذن کا بہت بڑا مقام رکھا۔ حدیث میں آتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردنیں لمبی ہوگی۔ علماء نے اس سے مراد لیا کہ مؤذن کا لمبی سے مراد گردنیں مؤذن کے اجر اور ثواب میں زیادتی ہوگی، اجر اور اس میں زیادتی ہوگی، اور فرمایا کہ مؤذن کا بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جنات، انسان، جو بھی چیزیں جو بھی اس کی آواز سنتی ہیں تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں۔ مؤذن کا اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے بنایا کہ اذان اللہ کی طرف مؤذن بلا رہا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور دیر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے نماز کے اندر رکھی۔ آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ مؤذن اور امام کو کم درجے کا سمجھتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ ہماری غلط ہے سوچ کہ اللہ رب العزت نے مؤذن کا مقام، امام کا مقام کو بہت بڑا رکھا ہے، بہت بڑا بنایا ہے کہ مؤذن اس بادشاہ کی آواز لگا رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، اس اللہ کی طرف 5 ٹائم بلا رہا ہے مؤذن کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آؤ، اپنی نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر اصل میں نماز کتنا بڑا حکم ہے، ایمان کے بعد میں جو دوسرا مرتبہ ہے نماز کا ہے۔ نماز سے آدمی براہ راست اللہ سے ملتا ہے، اور تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا، اور جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے اپنے پاس میں بلا کر ایک نماز کا انعام دیا۔ جب نماز ملی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے خوشی کا اظہار کیا، خوشی بنایا۔ وہ نماز جس کو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے اپنے پاس میں دیا، مؤذن اسی کی آواز لگا رہا ہے، 5 وقت آواز لگاتا ہے۔ فجر میں جب سارے کے سارے لوگ سوتے رہتے ہیں تو مؤذن آواز لگا رہا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیندوں سے بہتر نماز ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ نماز ایک دن نجات دلانے والی ہے، نماز جنت میں لے جانے والی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے نماز عذابات سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ نماز ایسی چیز اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا کہ صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو، نماز کے ذریعے سے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ بار بار ہمیں واقعات ملتے رہتے ہیں، لیکن نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھے، اذان کی حقیقت کو نہیں سمجھے۔ 5 وقت کی یہ ہمارے کانوں کے اندر نمازاں کی آواز جو پڑ رہی ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ایک اللہ کی بڑائی، اللہ کے بڑے ہونے کی تکبیر، اللہ اکبر کی تکبیر ہمارے کانوں کے اندر پڑ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نماز کو آ جاؤ۔ نماز کے ذریعے سے دنیا کے جتنے بھی دنیا کے حالات ہیں، تمام کے تمام حالات آدمی نماز کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو کر، جو آدمی نماز سے قریب ہوتا، مسجد سے قریب ہوتا، وہ اللہ کے قریب ہوتا، اللہ سے قریب ہو کر نماز کے ذریعے سے مسئلوں کو حل کراتا۔ اللہ رب العزت تمام مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ اصل تو میرے بھائی اور دوستو، ہماری اور آپ کی زندگی
ایمان سے دور ہوتے جا رہی ہے، نمازوں سے دور ہوتے جا رہی ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، مؤذن آواز لگا رہا، لیکن مؤذن آواز لگا رہا تو اس کی خدمت کو نہیں سمجھ رہی، اس کی جو آواز لگا رہا اس بول کے آواز کو، اذان کی آواز کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارا وقت زندگی سے نکل رہا، موت کے قریب آ رہا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مؤذن اور امام کے ساتھ میں اچھا رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے وقت نکال کر مؤذن 5 وقت اذان لگا رہا ہے، اکثر لوگ کمیٹیوں کے اندر، مساجد کے اندر جب ان کو تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے تو ایک تنخواہ بھی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ تھوڑی بہت تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ بھی زیادہ بیچاروں کی بڑھاتے بھی نہیں، حالانکہ کتنا بڑا کام ہے، امام کا کام کتنا بڑا کام ہے، اور مؤذن کا کتنا بڑا کام ہے کہ سب کو امام نماز پڑھا رہا، اور مؤذن جو آواز لگا رہا 5 وقت اللہ کی بڑائی کر رہا۔ جو آدمی اللہ کی بڑائی کرتا اس کے لیے تو کوئی قیمت نہیں ہے کہ آج کہ کمیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ مؤذنوں کو اچھی تنخواہ دے اور اماموں کو بھی اچھی تنخواہ دے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا کام کرتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مکتبات جب کھلتے ہیں مساجد کے اندر، بچوں کو پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، کہ جو عربی پڑھاتے ہیں ہم اس طریقے سے ان کی قدر کریں، مؤذن کی قدر کریں، امام کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب کی ہم قدر کریں۔ اللہ پاک ہمیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تمام مسئلوں کو حل فرما دے، اللہ پاک ان کے زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما دے، ہمارے زندگیوں کے اندر بھی برکت عطا فرما دے۔ انہوں نے 5 وقت اللہ کے لیے آواز لگایا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی طرف بلایا۔ لوگ کاروبار میں رہ کر، اپنی مصروفیات میں رہ کر نماز کے وقت کو ذہن سے نکلتا، یہ لوگ یاد دلاتی ہے، مؤذن یاد دلاتا کہ لوگوں نماز کا وقت آ گیا، اب تم کاروبار کو چھوڑ دو، اب تم دنیا داری کو چھوڑ دو مختصر وقت کے لیے، پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر نماز کے بعد میں اپنی روزی کو تلاش کرو۔ اس طریقے سے اگر زندگی میں نماز پڑھیں گے تو زندگی میں برکتیں آتی چلے جائے گی۔ اور میرے بھائی دوستو، اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ الحمدللہ۔